چلیں چھوٹے بچوں کی جو انعامات تقسیم انعامات ہے ایک تقریر کے بعد یا خاکے کے بعد جیسے ہی موقع ملے گا جج صاحبان آپ کو بلایا جائے گا. اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی اعظم ضیاء کو, محمد اعظم ضیاء. نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا, حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا, لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا. جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے, تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا. جناب صدر, مجھے جس عنوان پہ لب خندق سے چند گزارشات آپ کے گوشے گزار کرنا ہے وہ موضوع انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے, بلکہ وہ قابل غور بھی ہے اور قابل حوض بھی, جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب میں نے اپنے اس موضوع پر دل کی گہرائیوں سے نظر دوڑائی تو میری آنکھیں بلا تحیر اشکوں سے لبریز ہوئی, اور جب میں نے عقل سلیم اور فہم و فراست کے ساتھ اس بارے میں سوچا تو میں اچانک تھر تھرانے لگا, کپ کپانے لگا. آخر کس لیے کہ مجھے ان بچوں, بوڑھوں اور نوجوانوں کی قربانیاں یاد آئیں, ان معصوم بے داغ عورتوں اور بچیوں کی عصمت دری کے واقعات یاد آئے جنہوں نے اسلام اور آزادی پاکستان کی خاطر جانوں کے نذرانے دیے. جناب صدر, جنہوں نے آزادی پاکستان کی خاطر اپنا لہو دیا, تو اچانک مجھے ان شہیدوں کے لہو سے ایک دردناک آواز پکار سنائی دی کہ اے مسلمانان پاکستان, کیا تم نے ہمارے لہو کی قیمت چکا دی؟ کیا جس مقصد کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی وہ تم نے پورا کر دیا؟ جناب صدر, اگر تو جواب اسبات میں ہے تو تمہیں مبارک ہو, اگر جواب نفی میں ہے تو قیامت کا ہولناک دن ہوگا. اللہ رب العزت کے ہاں تمہیں جواب دہ ہونا ہوگا, تمہارا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا. جناب صدر, اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا. تیرے بیٹے تیرے جان باز چلے آتے ہیں, تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو, ہم تجھے گنجے دو عالم سے گرا پاتے ہیں. جناب صدر, یقیناً میرا موضوع آپ سمجھ چکے ہوں گے. میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کرۂ ارض پر صرف ایک ملک ہی ایسا ہے جو کسی نظریہ اور مقصد کے تحت حاصل کیا گیا, اور وہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے, اور وہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے. اور اس کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ جی ہاں جناب صدر, اس کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ خاک و خون میں لتڑی ہوئی جہد مسلسل کی ایک طویل داستان ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جناب صدر, اشکو آقا جگر پاش سلسلہ ہے, سینکڑوں روشن رونا چہروں کی فصل کٹی تھی, تب کہیں جا کر دامن ماہتاب میں چاندی کے پھول کھلے تھے. اشکو آقا جگر پاش سلسلہ ہے. جی ہاں جناب صدر, مقصد یہ تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری, مقصد یہ تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری, مکمل طور پر اس ملک میں قرآن ہو جاری. کیا میں پاکستان کی تبیر میں رنگ بھرنے کے لیے ان جانسان مسلمانوں نے اپنا لہو دیا, ماؤں نے اپنے راج دلارے اور آنکھوں کے تارے نظر کیے, ہزاروں عصمتوں کا نذرانہ پیش کیا. ان تمام تر قربانیوں کا مقصد اور حصول پاکستان کا نظریہ صرف اور صرف اسلام تھا. دلیل کے طور پر اس وقت کا یہ نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کافی ہے. یہ کیا تھا, کس لیے تھا, مدہ کیا, ماجرا کیا تھا؟ مجھے معلوم ہے یہ جز حرف لا الہ کیا تھا. یہ ساری کاوشیں تھی دین کی, ایمان کی خاطر, ہزاروں کلفتیں تھیں ایک پاکستان کی خاطر. صدر علی وقار, کیا میں پاکستان کے بعد ان شہیدوں کی شہادت کے حصول کے لیے تگودو اور جدوجہد ہم نے کرنا تھی, مگر صد افسوس کہ ہم نے مذہب کو یہاں اتحاد کی بجائے اختلاف کا ذریعہ بنایا, صوبائی تعصبات کو ہوا دی, اسلام کے جذبہ قوت کی دھجیاں اڑائیں, اسلام کے جذبہ قوت کی دھجیاں اڑائیں, اسلامی سزاؤں کو بخشیانہ سزائیں کہا,
اور مسلمانوں نے ہند کے پاکستان کو دلہت کر دیا. جناب صدر لہو برسات بہے آنسو لٹے آہو کٹے رشتے, لہو برسات بہے آنسو لٹے آہو کٹے رشتے, ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی. آج ہر طرف کفر و الحاد کا دور دورہ ہے. معاشرے کی ہر برائی اس ارض لا الہ میں موجود ہے, بلکہ یوں کہیے کہ اس پورے ارض پر ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے. کیا آج اس بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے والا کوئی نہیں رہا؟ کیا آج دشت و صحرا کو سر کرنے والا کوئی نہیں رہا؟ کیا آج ابن قاسم کا ولولہ, خالد بن ولید جیسا حوصلہ, خالد بن ولید کی للکار, طارق بن زیاد جیسا حوصلہ نہیں رہا؟ کیا محمود غزنوی کی جلغار کسی کے پاس نہیں؟ جناب صدر ہر سرور سے پہلے سسکیاں نظر آتی ہیں, ہر سرور سے پہلے سسکیاں نظر آتی ہیں, بعد پت جھڑ کے پھولوں پہ تتلیاں نظر آتی ہیں. ہو گیا.